بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بتحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ہمارے راستے کی ہدایت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ کر رہا ہے کہ جو بھی شخص ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی ہمارے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، تو ہم انہیں وہ راستے دکھاتے ہیں جو ہمارے راستے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے راستوں کی ہدایت کرتا ہوں، یعنی الہی راستہ جسے کہتے ہیں اس کی میں ہدایت کرتا ہوں۔ مناجات المریدین امام سجاد علیہ السلام کے اندر یہ جملے آتے ہیں کہ سبحانکا، پاک و پاکیزہ ہے اے میرے پروردگار تو، ما اضیق الطرق علی من لم تکن دلیلا، اس کے لیے راستے کتنے تنگ ہیں جس کا رہبر تو نہ ہو۔ وما اوضح الحق عند من ہدیت سبیلا، اور اس کے لیے حق کتنا واضح ہے جسے تو راستہ بتائے۔ یہ مناجات المریدین جو امام سجاد علیہ السلام کی مناجات ہے اس میں آیا ہے کہ کتنا تو پاک ہے پروردگار، اور اس شخص کے لیے راستہ کتنا تنگ ہے جس کا رہبر تو نہ ہو، یعنی راستہ دکھانے والا تو نہ ہو۔ تو راستہ جس کو اللہ نہیں دکھاتا اس کے لیے راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ کتنا تنگ راستہ ہے، یہ امام سجاد علیہ السلام نے مناجات مریدین کے اندر فرمایا ہے۔ تو تنگ راستہ اس کا ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا۔ بس جو راستہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کی ہدایت کرتا ہے، اپنے راستے کی، اور اس کا راستہ جو ہے اوضح الطرق میں سے ہو جاتا ہے، یعنی واضح ترین راستوں میں سے راستہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ راستہ کیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے؟ وہ امام سجاد علیہ السلام کی مناجات، اسی مناجات کے اندر، مناجات المریدین کے اندر آیا ہے کہ الہی فاسلک بنا سبل الوصول الیک، میرے معبود ہمیں اپنی درگاہ تک پہنچانے والے راستوں پر چلا۔ یعنی وہ راستہ جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جہاد کرنے کے نتیجے میں، یعنی کوشش کرنے کے نتیجے میں، وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، یعنی خود خدا تک پہنچنے کا راستہ، جس سے میں نے ابھی کہا کہ الہی راستہ ہے وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی الہی راستے کی ہدایت ہو جائے تو اس سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ مثلا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، نتیجتاً اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی ہدایت کرتا ہے، تو اپنے راستوں کی ہدایت کرنے کے نتیجے میں ہمیں ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے نا، اس کا جواب یہ ہے، اس کا یہ ہے فائدہ کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے راستوں کی ہدایت کرتا ہے تو وہ متوکل بن جاتا ہے، یعنی وہ ہر حال میں راضی رہنے والا، اچھا متوکل کے ساتھ رہنے والا، اطمینان کے ساتھ رہنے والا، سکون کے ساتھ رہنے والا بن جاتا ہے۔ یعنی اس کی طبیعت اور اس کے مزاج کے اندر مستقل مزاجی آ جاتی ہے، اور وہ پرسکون طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے، نرم طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے، خوشگوار طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں آیا ہے کہ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جب کہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ یہ یعنی ہم کیوں اللہ پر توکل نہ کریں جب کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے، یعنی ہمارے راستے دکھا دیے ہیں۔ یعنی اللہ نے چونکہ راستے دکھا دیے ہیں اس وجہ سے ہم متوکل بن گئے ہیں۔ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہنے والا قرآن کے اندر، جو الہی انسان ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں کیوں توکل نہ کروں جب کہ اللہ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہے، تو مطلب راستہ دکھانے کے نتیجے میں اتنا متوکل بن جاتا ہے کہ یہ ببانگ دہل کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں میں توکل نہ کروں جب اللہ نے مجھے اپنے راستے کی ہدایت کی ہے۔ اور وہی الہی انسان کہہ رہا ہے منکرو، جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہوں اس پر ہم ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ بھئی یہ تو ہو گیا واضح راستہ، الہی راستہ، جس پر چلنے سے انسان متوکل بن جاتا ہے، وہ پرسکون طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے، نرم طبیعت کا مالک ہو جاتا ہے، خوشگوار مزاج کا مالک ہو جاتا ہے، یہ سارا ہو گیا۔ لیکن وہ راستہ جس کی طرف مناجات المریدین میں اشارہ ہوا ہے، یعنی تنگ راستہ،
تو وہ تنگ راستے کیا ہے، وہ تنگ راستہ کب میسر آتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ یعنی تنگ راستے جس کی طرف مناجات المریدین کے اندر جو مذکورہ جملے ہیں اس کے اندر ارشاد ہوا ہے، وہ کون سے ہیں تنگ راستے؟ تو سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں آیا ہے. اگر آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ تنگ راستہ کس کا ہوتا ہے، کس انسان کا راستہ دنیا میں تنگ ہوتا ہے. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَاشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بس یہاں جو ہے نا اس آیت کے اندر یہ ترجمہ ہے، بس جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں تو انہیں اچھی طرح سے اپنے عقد میں رکھو یا انہیں اچھے طریقے سے علیحدہ کر دو، اور اپنوں میں سے 2 صاحبان عدل کو گواہ بناؤ اور اللہ کی خاطر درست گواہی دو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی نصیحت کی جاتی ہیں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جو اللہ سے ڈرتا رہے. اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے اسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسے کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے. اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے، بتحقیق اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. تو آپ نے یہاں دیکھا، یعنی وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا رہے یعنی تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی کشادہ راستہ عنایت کرتا ہے. تو اب اس سے آپ مفہوم مخالف یہ نکالیں، یعنی جو اللہ کے تقوی اختیار نہیں کرتا اس شخص کو تنگ راستہ میسر آتا ہے، یعنی اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھائی دیکھیں، کافرین اور منکرین تقوی تو نہیں اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کا راستہ تنگ کیوں نہیں ہے؟ وہ تو بڑے آسائش میں ہے دنیا کے اندر، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے، دیکھیں نا، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآنی تعبیر میں آسائش سے کیا مراد ہے. کیا صرف مادی دولتیں ہیں، مادی دولت اور نعمتیں ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ ہے؟ چونکہ ہم اس قرآنی تعبیر میں آسائش کو نہیں سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس سوال کے جواب میں شبہے کا شکار ہو جاتے ہیں. وگرنہ قرآنی تعبیر میں جو ہے نا اس سے مراد آسائش اور سکون سے مراد صرف مادی نعمتیں نہیں ہیں. ہاں، کافروں کو مادی نعمتیں ضرور میسر ہیں، لیکن یہ جو ہے نا وہ نعمتیں نہیں ہیں جو قرآنی تعبیر میں آسائش ہے. بلکہ تقوی کی وجہ سے جو ہے نا انسان کا ضمیر صاف ہوتا ہے، احساس زندہ ہو جاتا ہے، عقل بیدار ہو جاتی ہے. زندگی کے ہر موڑ پر تقوی انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ کون سا راستہ حق ہے، کون سا صحیح ہے اور کون سا آسان ہے اور کون سا راستہ باطل، غلط اور مشکل ہے. تو وہ آسائش اور مخرج ہے، وہ آسائش ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا میں جو مخرج اور آسائش کو کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے تقوی کے نتیجے میں اس کا ضمیر صاف ہو جائے، اس کا احساس زندہ ہو جائے، اس کی عقل بیدار ہو جائے، وہ زندگی کے ہر موڑ میں فیصلہ کرنے کی قوت فیصلہ اس کے اندر آ جائے، تاکہ وہ یہ تقوی اس کو رہنمائی کرے کہ حق راستہ کون سا ہے، باطل راستہ کون سا ہے. تو یہ ہے. حدیث میں بھی اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ مخرجا من شبہات دنیا ومن غمرات الموت وشدائد یوم القیامہ. اللہ تقوی کی وجہ سے دنیا میں شبہات اور موت کی سختیوں سے اور قیامت کے شدائد سے نکلنے کا راستہ عطا کرتا ہے. تو یہ آسائش ہے. تو بس ثابت ہوا کہ منکرین و مشرکین کا راستہ تنگ ہوا کرتا ہے، وہ آسائش میں نہیں ہوتا، چونکہ انہیں صرف ظاہری نعمتیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے وہ، یا ضمیر کی کدورت، احساس کی مردگی اور غافل عقل کی وجہ سے. بلکہ یہ مادی نعمتیں ان کے لیے مزید بے چینی، اضطراب اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے قرآنی تعبیروں اور احادیث کی روح سے. تو لہٰذا قرآنی تعبیر اور احادیث کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ انسان کو آسائش اور انسان کو مخرج اور انسان کو سکون تب میسر آتا ہے جب اسے شرح صدر آتا ہو. شرح صدر کا مطلب کیا ہے جی؟ قرآن کے اندر بہت ساری آیت میں ہے کہ شرح صدر اسے عنایت ہوتا ہے جو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر عنایت کرتا ہے. تو وہ شرح صدر ہے، وہ شرح صدر جو اللہ تعالیٰ نیکی چاہتا ہے کسی کے ساتھ تو اسے جو شرح صدر عطا کرتا ہے، وہ شرح صدر جو ہے مخرج ہے، وہ آسائش ہے، وہ ہے.
تو اب شرح صدر کیا چیز ہے؟ شرح صدر یعنی سینے کو معارف الہی و حقائق ملکوتی کے لیے کشادہ کرنا۔ شرح صدر کے بعد ناقابل تحمل مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ آتا ہے اور اپنی کامیابی کے بارے میں کسی شک و تردد کی گنجائش نہیں رہتی، یعنی وہ یقین کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے، چونکہ شرح صدر کے نتیجے میں معاملہ فہمی اور حقائق کے ادراک سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا ہے جی؟ آسائش ہے۔ لیکن کافرین اگرچہ مادی نعمتوں میں ہوتے ہیں، ان کے پاس مادی نعمتیں ان کو میسر ہوتی ہیں، لیکن وہ سکون اور آسائش میں، معاملہ فہمی میں وہ نہیں ہوتے ہیں، جسے قرآن کی دوسری آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم لوگ تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں فرقان بنا دیں گے، یعنی تمہیں حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا بنا دیں گے، یعنی قوت فیصلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ لیکن کافرین کو یہ جو ہے نا وہ نعمتیں میسر نہیں آتی۔ تو یہ مطلب ہے آسائش سے۔ آسائش سے مراد یعنی معاملہ فہمی، قوت فیصلہ، سکون، طبیعت کی نرمی، احساس، زندہ احساس، بیدار ضمیر، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں کافرین کو اگرچہ مادی نعمتیں میسر ہوں، انہیں میسر نہیں آتی۔ اچھا، اس شرح صدر کے بارے میں دیکھیں قرآن کے اندر کیا آیتیں آئی ہیں۔ شرح صدر کے بارے میں قرآن کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں کہ افمن شرح اللہ صدرہ